اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل اللہ جب تم اللہ کے راستے میں کہیں جاؤ سفر کرو یعنی جہاد کے لیے فتبینوا تو تحقیق کیا کرو ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا اور اس شخص سے جو تمہاری طرف سلام کرے جو تمہیں سلام کرے اس شخص سے مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو تبتغون عرض الحیات الدنیا تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو فعند اللہ مغانم کثیرۃ تو اللہ کے پاس بہت زیادہ غنیمت ہے۔ اسلام نیا نیا پھیل رہا تھا اور کچھ قبائل کے اندر ایسے لوگ موجود تھے کہ جو مسلمان تھے اور اسلام لا چکے تھے، لیکن کسی بھی مجبوری کی وجہ سے وہ ہجرت نہیں کر پا رہے تھے۔ ایسے لوگ موجود تھے، تو ان کے حوالے سے ایک تو قتل والا واقعات پیش آتے رہے جس کا پچھلی آیات کے اندر ذکر تھا، اور بعض واقعات ایسے پیش آئے کہ وہاں ان لوگوں نے جب اسلامی لشکر پہنچا تو ان کے سامنے کلمہ پڑھا یا انہیں سلام کیا، یعنی اپنا تعارف کروایا کہ ہم مسلمان ہیں، اگرچہ یہاں رہ رہے تھے، لیکن اسلامی لشکر نے یہ سمجھا کہ یہ تو جان بچانے کے لیے یہ کر رہے ہیں، تو انہیں قتل کر دیا۔ تو ایسے چند واقعات پیش آتے رہے تھے، جیسے قبیلہ بنو سلیم کہ وہ ایک شخص کا واقعہ تھا کہ جس کے پاس بہت ساری مال مویشی تھے، اور جب سارے اس کے قبیلے والے بھاگ گئے وہ تنہا رہ گیا، اور اسلامی لشکر جب پہنچا ہے وہاں تو اس نے سلام کیا انہیں، اور اس زمانے میں السلام علیکم یہ مسلمان ہونے کی علامت تھی۔ عام عرب یعنی عرب میں سے جو کافر تھے اور مسلمان تھے ان کے درمیان میں کوئی وجہ امتیاز نہیں تھا، ظاہری اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے بھی ایک جیسے تھے، شکل و صورت کے اعتبار سے بھی ایک جیسے تھے، تو کوئی وجہ امتیاز نہیں تھا کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر ہے، یعنی ظاہراً عام اس مقامات میں۔ ہاں، وہاں ایک دوسرے کی مسلمانی معلوم ہوتی تھی جب کوئی سلام کرتا، تو یہ ایک علامت تھی مسلمانوں کی۔ تو سلام کرنے کا یہی معنی ہے کہ وہ لوگ جو قتل کیے گئے انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا ان کے سامنے، اور اسلامی لشکر نے سمجھا کہ یہ جان بچانے کے لیے کر رہے تو انہیں قتل کر دیا۔ تو کچھ واقعات ایسے پیش آئے تھے، قبیلہ بنو سلیم کا بھی پیش آیا، اور پھر ایک دوسرا واقعہ پیش آیا جہاں مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح کے ایک شخص کو قتل کر لیا۔ تو یہ سارے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تنبیہ کرتے رہے کہ یہ غلط ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس حوالے سے آیات نازل فرمائی اور یہ حکم دیا کہ جب جہاد کے لیے نکلو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ قرآن مجید میں جہاں کہیں استعمال ہوا ہے تو اس سے مراد جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ تو ایمان والو اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو، فتبینوا تو تحقیق کیا کرو۔ ایسا نہیں کہ
بلا تحقیق کوئی قدم اٹھاؤ۔ تو تحقیق کرنا یہ ایک مسلمان کا وتیرہ ہونا چاہیے۔ صرف سنی سنائی بات پر عمل درآمد کرنا اور سنی سنائی بات پر رد عمل دینا یا اسے آگے پھیلانا، یہ ایک مسلمان کے شایع نشان نہیں ہے، جو کہ آج کل اسلامی معاشرے کے اندر عام ہے۔ کوئی بات سنی اور آگے پھیلا دی، کوئی بات سنی اور اس پر ریئیکشن دے دیا، تحقیق کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتے، اور اس کی وجہ سے کئی مسائل ہمارے معاشرے میں جنم لیتے ہیں۔ تو یہ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر معاملے کی تحقیق کرو، اور تحقیق کرنے کے بعد اس پر کوئی رد عمل دو، فوری طور پر رد عمل نہ دو۔ تو تحقیق کر لو، اور جو تمہیں سلام کرے اس کے بارے میں یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو، بلکہ اسلام کا تعلق ظاہری اعمال و اقوال سے ہے، کہ انسان جب اپنے ظاہری اعمال اور اقوال کے اعتبار سے مسلمان ہے تو اسے مسلمان کہو۔ کسی کو کسی شک کی بنیاد پر یہ مت کہو کہ یہ کافر ہے۔ ظاہری اعتبار سے وہ اقرار کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، یا ظاہری اعتبار سے اس نے اقرار نہیں کیا لیکن اعمال اس کے مسلمانوں والے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ وہ آ کر نماز پڑھ رہا ہے، اور مسلمانوں والا ہی نام اس نے رکھا ہوا ہے، اور مسلمانوں والے ہی دیگر معاملات اس کے ہیں، تو اس کو کافر کہہ دینا یہ درست نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے بھی بہت زیادہ بے احتیاطی ہے ہمارے معاشرے میں، کہ ہم اس جستجو میں رہتے ہیں کہ کس پر کفر کا ہم فتویٰ لگا لیں کہ ہاں فلاں کافر ہے۔ تو یہ غلط طریقہ کار ہے، بلکہ اس حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے۔ تو ظاہری اعتبار سے ہاں، جو شخص گنہگار ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہے، لیکن اس نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا کہ جو عمل اسے کفر تک لے جانے والا ہے، تب بھی اسے ہم کافر نہیں کہہ سکتے، اس کے ساتھ ہم کفار والا معاملہ نہیں کر سکتے کہ یہ تو فلاں عمل کر رہا ہے۔ ہاں، جب کوئی شخص کوئی بھی عمل ایسا کر لے جو اسلام کے منافی ہو، یعنی جو نفی کر رہا ہو اس کے مسلمان ہونے کی، اور اس عمل کی بنیاد پر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو رہا ہو، اور وہ وہی عمل ہے جس کا اسلام کی ضروریات دین میں سے ہونا قطعی دلائل سے معلوم ہو، یا تو قرآن مجید سے اس کی ضروریات دین میں سے ہونا معلوم ہو اس عمل کا، یا یہ ہے کہ احادیث متواترہ سے اس کا ضروریات دین میں سے ہونا معلوم ہو، جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے۔ یہ ایک اسلام کے وہ اعمال ہیں کہ جو قطعی دلائل سے معلوم ہے، قرآن مجید کے قطعی دلائل سے معلوم ہے، تو یہ ضروریات دین میں سے۔ اب اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے کہ میں نماز کو نہیں مانتا، تو اس انکار کی وجہ سے وہ ضرور کافر ہوگا اور اسے کافر کہا جائے گا۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ میں زکوٰۃ کو نہیں مانتا، تو اس انکار کی وجہ سے وہ ضرور کافر ہوگا، اور اسی وجہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا، یعنی ارتداد، مرتد قرار دیا انہیں۔ تو جب تک ایسا کوئی عمل کسی شخص سے سرزد نہ ہو، تو تب تک اس کے کفر کے بارے میں فتویٰ نہیں لگایا جائے گا اور اسے کافر قرار نہیں دیا جائے گا، بلکہ اسے مسلمان کہا جائے گا اگر وہ اپنے اقوال اور اعمال مسلمانوں والے کر رہا ہے۔ تو اسلام ظاہر کے اعتبار سے حکم لگاتا ہے، اندر دل کے اندر جھانکنے کا اسلام نہ اجازت دیتا ہے، اور نہ اس دل کی بنیاد پر کسی کے پر اسلام حکم لگاتا ہے۔ ظاہری اعتبار سے کوئی کہہ رہا ہے میں مسلمان ہوں اور کوئی عمل اس کا کافروں والا نہیں ہے، تو اسے مسلمان کہا جائے گا اور اسے کافر نہیں کہا جائے گا۔ تو اسی طرح یہاں پر فرمایا کہ جو شخص تمہیں سلام کرے تو اسے یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو، اور مومن نہ ہونے کا حکم لگا کر تم اسے قتل مت کرو،
तबतगून अरद अल हयात दुनिया, तुम दुनियावी ज़िंदगी का सामान चाहते हो, यानी तुम ये चाहकर उसको कत्ल कर दिया कि ये सिर्फ ये अपने माल को बचा रहा है। अब उसको कत्ल करके चूँकि ये माल हमें माल गनीमत पे मिलना है तो इसीलिए इसको कत्ल कर लो ताकि इसका माल हमें गनीमत पे मिल जाए, तो ये चाहते हो तुम्हें। तो याद रखो कि इस गनीमत पर तुम्हारी नज़र नहीं होनी चाहिए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के पास जो तुम्हारे लिए इनामात हैं, जिनको गनाइम से ताबीर किया, इनामात हैं, उन पर नज़र होनी चाहिए। और ये भी माना हो सकता है कि सही तरीक़े से जिहाद करके जो गनीमत हासिल होगी उसके भी बड़े मौक़े तुम्हारे पास है, तो लिहाजा गलत तरीक़े से माल गनीमत हासिल करने की कोशिश मत करो। कज़ालिका कुंतुम मिन क़ब्ल, तुम भी तो इसी तरह थे। फ़मन्नल्लाहु अलैकुम, फिर अल्लाह ने तुम पर एहसान किया। तुम भी इसी तरह थे कि मुख्तलिफ़ क़बाइल में तुम्हारे दिलों में इस्लाम आ चुका था और तुम इस्लाम का इजहार करना चाह रहे थे, लेकिन ये कि तुम अपने कौम के खौफ की वजह से इस्लाम ज़ाहिर नहीं करना चाह रहे थे, तो उस वक़्त भी तुम्हारा इस्लाम इंदल्लाह मोतबर था। और या ये है कि तुम भी ऐसे ही थे कि शुरू में जब तुम मुसलमान हो गए तो सिर्फ तुम्हारा दावा ही मोतबर मान लिया गया, तुमने कह दिया कि मैं मुसलमान हूँ, तो उसी को अल्लाह के रसूल ने मोतबर मान लिया और कोई तुम्हारे पास दलील थी नहीं। तो इसी तरह जो शख्स भी अब अपने ज़ुबान से मुसलमान होने का दावा कर रहा हो तो उसको भी अपनी उस हालत को याद करो कि जब तुम भी अकेले सिर्फ इस्लाम का इजहार कर रहे थे तो अल्लाह ने तस्लीम कर लिया, तो इसी तरह उनके इस्लाम को भी तुम मान लो और तस्लीम कर लो। तो इसी तरह तुम थे इससे पहले, फिर अल्लाह ने तुम पर एहसान किया और तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे इस्लाम को कबूल कर लिया। फ़तबय्यनु, लिहाजा दोबारा तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि ऐसे मामलात में तहक़ीक़ किया करो और बग़ैर तहक़ीक़ के अब सिर्फ अपने गुमान की बुनियाद पर और बदगुमानी की बुनियाद पर किसी को कत्ल मत करो। इन्नल्लाह कान बिमा तामलून ख़बीरा, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे आमाल की खूब खबर रखते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम कोई अमल कर लो और अल्लाह के इल्म में वो ना हो, बल्कि अल्लाह के इल्म में सब कुछ है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला के हिसाब से कहीं भी नहीं जा सकते, तो इसलिए अल्लाह के साथ अपने सारे मुआमलात साफ़ और दुरुस्त रखो। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़।